اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی۔ سورہ یوسف، اس کے تقریباً 6 رکوع، 6.5 رکوع 12ویں پارے کے آخر میں ہے، اور باقی تقریباً 6 رکوع اس کے 13ویں پارے کے آغاز میں ہیں، اور اس پوری صورت میں ایک ہی واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اور کل ہمارا 12ویں پارے کے آخر تک واقعہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عزت کے ساتھ اور براعت کے ساتھ جیل سے نکالا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا، اور پھر آگے جا کے پھر وہ بادشاہ مطلق بنے۔ واقعہ یہ ہوا کہ کنعان میں، شام میں اور مصر میں، اس پورے علاقے میں ایک عام قحط پڑا، جیسے کہ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اور اس قحط کے پڑنے کی وجہ سے آس پاس میں بڑی غلے کی کمی ہو گئی، اور انہوں نے اس قحط کی پہلے سے ہی تیاری کر رکھی تھی، اور اپنی ضرورت سے زائد غلہ اگایا تھا، اور اس کو حفاظت سے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور اعلان کرا دیا تھا کہ بہت تھوڑے سے پیسوں میں آس پاس کے ملکوں کے، شہروں کے جو لوگ آئیں گے انہیں بھی غلہ فراہم کیا جائے گا، اور ہر آدمی کے حساب سے اتنا اتنا غلہ انہیں دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان میں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو غلہ لینے کے لیے مصر بھیجا۔ اب مصر میں جب آئیں ان کے بھائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام تو اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، انہیں ان کا غلہ دیا، اور باتوں باتوں میں بھائیوں نے یہ بات بتائی کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے بنیامین، اسے ہم ساتھ نہیں لائے ہیں، لیکن اس کے غلے کی رقم لے کر آئے ہیں، یہ آپ ہم سے رقم لے لیجئے اور اس کا غلہ بھی دے دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ابھی تو دے رہا ہوں، لیکن تمہاری بات کی سچائی کا علم ہمیں اس وقت ہوگا جب تم اپنے بھائی کو لے کر آؤ گے، تو آئندہ لے کے آنا، اور اگر آئندہ لے کے نہیں آئے تو تمہیں بھی غلہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ ہمیں یہ بات پتہ چل چکی ہوگی کہ تم نے جھوٹ بول کے ایک آدمی کا مزید غلہ لیا تھا۔ واپس جا کے اپنے والد صاحب کو ساری روایات سنائی کہ بھائی کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ لے کے نہیں آؤ گے تو مزید غلہ تمہیں نہیں ملے گا۔ اب جب اپنا غلہ کھولا، وہ تھیلا کھولا، تو اس کے اندر دیکھا کہ جو پونجی تھی، جو روپیہ پیسہ ہم لے کر گئے تھے ساتھ، وہ بھی واپس اس کے اندر ہی ڈال دیا ہے۔ یا ابانا ما نبغی، ابا جی اب ہمیں اور کیا چاہیے، ھذہ بضاعتنا ردت الینا، ہمارے روپے پیسے بھی انہوں نے ہمیں واپس کر دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے اصرار کیا کہ حضرت بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت بنیامین کو اپنے سے علیحدہ نہیں کرتے تھے، کہنے لگے میں تم پر ویسے ہی اعتماد کروں جیسے میں نے اعتماد تم پر یوسف کے بارے میں کیا تھا۔ بہرحال آخر میں اجازت دے دی اور کہا کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اور تدبیر یہ بتائی کہ تم سارے کے سارے ڈل ڈول والے، خوبصورت ہو، لمبے چوڑے ہو، تو تم سارے اس شہر میں، مصر میں ایک دروازے سے داخل مت ہونا، بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے، جو تم 10 بھائی ہو، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا۔ تو پتہ چلا کہ نظر کا لگنا برحق ہے، اور نظر سے بچنا چاہیے آدمی۔ اب کی باری میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ علیحدہ کر کے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور اللہ نے مجھے بادشاہ بنا دیا ہے، تو لہذا آگے جو کچھ ہو تو اس میں تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے جو میں آگے کروں گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دے کے دوبارہ روانہ کیا، اور بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر یہ کری کہ صواع الملک، جو بادشاہ کا پیمانہ ایک خاص تھا جس سے وہ ناپ کر غلہ سب کو دیا جاتا تھا، وہ غلہ اپنے بھائی بنیامین کی پونجی میں ڈال دیا، ان کے بستے میں ڈال دیا۔ اور جب یہ واپس جانے لگے تو اعلان ہوا ایتھا العیر انکم لسارقون، کہ تم میں ایک چور ہے،
کیا چیز چوری ہو گئی؟ کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ چوری ہو گیا ہے جس سے وہ غلہ ناپ کر دیا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں، انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، بھئی تلاشی تو ہوگی۔ تو تلاشی ایسے ہوئی کہ حضرت بنیامین کا بستہ پہلے نہیں کھولا گیا، پہلے بھائیوں کی تلاشی لی گئی، اور پھر آخر میں حضرت بنیامین کے بیگ کو جب کھولا گیا، ان کا بستہ دیکھا گیا تو وہاں پر نکلا۔ تو نعوذ باللہ اس وقت میں انہوں نے دوبارہ سے تہمت لگائی کہ اگر تو نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے تیرے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ ان ابنک سرق ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں حکم یہ تھا کہ چوری کا سامان جس کے پاس سے نکلتا تو وہ مالک کو وہ آدمی حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ اس کے پاس رہے گا، اس کا غلام بن گیا یہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ان سے فیصلہ کروایا اور حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب بھائی رونے پیٹنے لگے کہ پہلے ہی ہم نے اپنے ابا سے بڑی پریشانی سے اور بڑے اصرار کے ساتھ ان کو ساتھ لے کر آئے، تو ایسا کریں کہ ہم میں سے کسی ایک کو لے لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو ظلم ہے کہ کیا کس نے ہے اور بھرے کوئی۔ اب بھائیوں میں سے بڑے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اب واپس ابا کے سامنے جا نہیں سکتا، تو لہذا اب تم جاؤ اور جا کے والد صاحب کو بتاؤ اور ان کو یہ بات بھی کہنا کہ ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے، ہمارے ساتھ جو دوسرے قافلے والے ہیں آپ ان سے تحقیق کر لیجئے، تصدیق کر لیجئے کہ بنیامین نے چوری کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات سن کر بھی ارشاد فرمایا فصبر جمیل، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی پہ یہ بات فرمائی تھی۔ اور اب اس موقع پہ عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، کہ امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو واپس مجھے کر دے، اس لیے کہ اللہ رب العزت انسان کی وسعت سے زیادہ اس کی آزمائش نہیں لیتے۔ تو پہلے سے ہی ایک آزمائش ہے، دوسری آزمائش آ گئی، تو مجھے اب اللہ سے امید یہ ہے کہ اب یوسف بھی واپس آئیں گے۔ ایک بیٹا 40 سال پہلے گم ہو چکا ہے، اب دوسرا بیٹا گم ہوا ہے، ابا جی آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت میں بنیامین کی فکر کرنے کے بجائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں آ جائیں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنا رونا دھونا اللہ سے کر رہا ہوں، اور مجھے وہ بات معلوم ہے اللہ سے جو تم نہیں جانتے، اس لیے کہ نبی ہیں۔ اور باقی تحقیقی بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں یہ نبی نہیں ہے، کیونکہ ان سے بڑا گناہ کبیرہ سرزد ہوا ہے۔ اور انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسری بار آئے اور اب آ کے کہتے ہیں بڑی شکستگی سے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، کہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے ہمارے گھر والوں کو بھی، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم کوئی بہت زیادہ موٹی رقم بھی نہیں لے کر آئے، بہت تھوڑے سے پیسے لے کر آئے، تو ہم پہ رحم کا معاملہ کر دیجئے، وتصدق علینا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا کہ بھائیوں کی حالت یہ ہے، ابا کی حالت یہ ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، تمہیں معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یوسف کو تو ہم نے کب مار دیا، کب ڈال دیا اس کو کنویں میں، اب یوسف کے بارے میں تو ہمیں ہی معلوم ہے، ہم بھائیوں کو ہمارے ابا کو بھی معلوم نہیں ہے، اس بادشاہ کو کیسے پتہ چلا؟ اب غور کرنا شروع کیا، چہرہ دیکھنا شروع کیا، عجیب سوال کیا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب تعبیر ہے، اس میں تاکید بھی ہے، تاکید در تاکید بھی ہے اور سوال بھی ہے۔ تو تاکید تو اس بات پر ہوتی ہے کہ جو پختہ ہو، اور پھر تاکید در تاکید پھر اور آگے کی بات ہے، اور سوال اس بات پر ہوتا ہے جو انسان کے اپنے علم میں نہیں ہو، تو یہ تاکید بھی ہے، پھر تاکید در تاکید بھی ہے، اور پھر اس میں سوال بھی ہے، عجیب و غریب سوال ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں، تاکید کے لیے فرما دیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ بادشاہ واقعتاً یوسف ہی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سارے واقعے کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں، قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ اللہ کا احسان ہے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں فرماتے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سچ بول دینے سے ابھی ہمیں وقتی نقصان نظر آ رہا ہو سکتا ہے صاف گوئی سے ہمیں وقتی طور پر نقصان نظر آ رہا
ہو سکتا ہے کہ نماز کے وقت میں اپنی تجارت چھوڑ کے آنے میں ہمیں وقتی طور پر نقصان نظر آ رہا ہو، لیکن اس میں بہت فائدہ ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی دفعہ ہمیں مستقبل میں وہ فوائد دکھا بھی دیتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اور تدبیر بتائی کہ یہ لو میرا کرتا، لے کے جاؤ ابا حضور کے پاس اور ان کے چہرے پہ لگانا، تو جو میرے غم میں رو رو کے نابینا ہو چکے ہیں تو بینائی واپس آ جائے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر دیکھیے، اس کا نظام دیکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں ہیں؟ دوسرے ملک میں، مصر میں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں ہیں؟ کنعان میں۔ اب وہ کرتا لے کر آ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب وہ قافلہ قریب آیا، انی لاجد ریح یوسف، اب مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو پھر وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ابا جی کیا ہو گیا آپ کو؟ اب جب قافلہ آیا اور یہی بات سامنے آئی اور ان کے چہرے پہ رکھا وہ کرتا، تو نابینا سے بینا ہو گئے۔ کہنے لگے علم اقل لکم، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں اللہ کی ذات کے بارے میں وہ بات جانتا ہوں جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اب کہہ رہے ہیں، تو اس میں دیکھیں حکمت کیا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے کہ جب پڑوس میں تھوڑے سے فاصلے پر ہیں گھر سے، تو یہ بات پتہ نہیں چل رہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے، اور وہ کنویں میں نہیں پتہ چل رہا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ بتا دیں تو وہ دوسرے ملک میں اور خوشبو یہاں تک آ رہی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت جس چیز پر مطلع فرمانا چاہتے ہیں انبیاء کو، اس بات پر مطلع فرماتے ہیں، اور جس چیز کا علم نہیں دینا چاہتے تو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ بار بار اعلان کروایا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام جب اپنا تعارف کرا رہے ہیں تو اس وقت ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ تمہارے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ خواب دیکھا تھا تو خواب کی تعبیر یہ پوری ہوئی کہ والدین آ گئے، بھائی آ گئے، ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جی یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا، اور اب ابا کو پوری روایت سنا رہے ہیں کہ کیا ہوا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اپنی تکلیف کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اپنے بھائیوں کے لیے کوئی ملامت کے الفاظ نہیں ہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائیوں کو تو اسی وقت ہی قصہ مکمل کر چکے ہیں جب بتایا تھا، اور کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، وہ ارحم الراحمین، بھائیوں کو کسی قسم کی ملامت نہیں کریے۔ اور ابا کو بتا رہے ہیں کہ قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، کہ جب جیل سے میرے اللہ نے مجھے نکالا تو اس وقت بھی میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ اور بات یہ ہے کہ جب یہ دیہات سے آئے میرے بھائی میرے پاس، تو شیطان نے اپنا کام کر دیا تھا ہمارے اور ان کے درمیان، یعنی بھائیوں کی بھی جو برائی ہے اس کو کس کی طرف منسوب کر دیا؟ شیطان کی طرف منسوب کیا کہ بھائی جب ایک آدمی اپنی غلطی مان لے تو پھر اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی غلطی نہیں مان رہا تو اس کی تذلیل ہونی چاہیے، اس کو شرم دلانی چاہیے، لیکن ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب وہ آدمی اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ وہ کسی قسم کی جو ہے وہ بدتمیزی کر سکے، اب اس کو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچے کر دیا ہے، تو ملامت نہ کرنا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوا ہے۔ تو یہ جواب ہو گیا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں محمد جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا سوال کیا تھا یہودیوں نے کہ بتائیے کہ انبیاء کا مسکن تو شام ہے، فلسطین ہے، شام اور فلسطین سے حضرت یعقوب اور ان کا خاندان مصر کیسے آ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں کیسے تھے حالانکہ ان کا مسکن تو شام ہے؟ تو پوری صورت میں تفصیل سے اللہ رب العزت نے ترتیب وار واقعات بیان کر دیے، اور یہ ان کے اہل کتاب کے بھی علم میں اس قدر تفصیل نہیں تھی جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یوسف میں بیان کر دی ہے۔ سورہ یوسف اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا
ان کے ماضی کا، ان کے حال کا اور ان کے مستقبل کا نقشہ اللہ رب العزت نے کھینچ دیا۔ اور وہ کیسے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں نے بھی حسد کیا، قتل کے مشورے کیے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، غار ثور میں روپوش ہونا پڑا۔ یہ ساری مناسبت سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے وہ کنویں میں تھے غار ثور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما گئے، اور پھر مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج اللہ رب العزت نے بتدریج عطا فرمایا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہوا، اور مکہ کے فتح ہونے کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان معافی فرما دیا اور کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، یہی جملہ فرمایا، آج تم پر کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو بھائی ہم انبیاء کے ماننے والے ہیں، تو سینہ بڑا کرنا ہوگا۔ ہمارے ساتھ کوئی آدمی غلطی کر جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قدرت عطا فرما دے، تو بھائی یہ قدرت کا عطا فرما دینا بڑی بات ہے، بس اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر دیا، تو لہٰذا ایسی صورت میں کبھی بھی کسی کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ جبکہ میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، جب ایک آدمی غلطی مان لے اب اس کو لعنت ملامت کرنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ سورت کے آخر میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور وہ عقل مندوں کے لیے نشانی کیا ہے؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ دو صفات پیدا کرنی ہے، تقوی اور صبر۔ تقوی ہر حال میں اور صبر ہر حال میں، اللہ کی طرف سے جو حال آ جائے متوجہ کس کی طرف ہونا ہے؟ اللہ کی طرف، شکوہ نہیں کرنا، نیکی پر جمنا ہے، گناہ سے رکنے پہ جمنا ہے، اور مصیبت اور تکلیف پہ صبر کرنا ہے۔ یہ صبر کے 3 درجات ہیں۔ اگلی سورت سورۃ الرعد ہے۔ رعد کہتے ہیں بجلی کی کڑک اور چمک کو، اس میں اس کا بیان ہے، 43 آیات اور 6 رکوعات پر مشتمل ہے۔ تو یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں بنیادی عقائد کا بیان ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی بنیادی عقائد یعنی توحید کو، نبوت کو، بعث بعد الموت یعنی قیامت کو بیان فرمایا۔ ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے وہ حق ہے، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ رب العزت نے اپنے وجود اور توحید کے دلائل بیان فرمائے کہ آسمان کو بغیر ستون کے اللہ رب العزت نے رفعت عطا فرمائی، عرش پر استوا فرمایا، چاند اور سورج کو انسان کے لیے، انسان کے نفع کے لیے مسخر فرمایا، اور یہ چاند، سورج، زمین اور جتنے سیارے اور ستارے ہیں یہ اپنے اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں۔ مجال ہے کہ اپنے محور کو چھوڑ دیں، اپنی رفتار کو بدل دیں اور اپنے رستے کو بدل دیں، نہیں، کل یجری لاجل مسمی، ہاں لیکن ایک وقت تک چلیں گے، اور وہ وقت قیامت تک کا ہے، اور پھر جب اللہ رب العزت کا فیصلہ آئے گا تو یہ نظام اللہ رب العزت سمیٹ دیں گے۔ زمین کو اللہ رب العزت نے پھیلایا، پہلے چھوٹی سی زمین تھی، پھر اس کو کھینچ کے اللہ رب العزت نے لمبا کر دیا، اور زمین ڈولتی تھی تو اس میں اللہ رب العزت نے پہاڑ کو قائم کر کے اس کو جما دیا۔ پھل ہیں، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، دیکھو کہ پانی آسمان سے ایک اترتا ہے، ایک جیسا پانی ہے، لیکن سبزیوں کے، ترکاریوں کے اور پھلوں کے رنگ مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ یہ ایک اکیلا اللہ ہے جس کی قدرت سے یہ سارے مظاہر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تعجب اگر یہ کفار کرتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، تو ان کی اس بات پر تعجب کیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ ایسا زبردست نظام رکھنے والا انسان جب اللہ رب العزت بغیر کسی سابقہ نقشے کے پیدا کر سکتے ہیں، تو ایک دفعہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اس کو پیدا کرنا یہ تو آسان ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر انہیں تعجب ہے تو ان کے کہنے پر تعجب ہونا چاہیے کہ انسان کو دوبارہ بنانا یہ اللہ کے بس میں کیسے نہیں ہو سکتا، بغیر نقشے کے اللہ نے وجود عطا فرمایا۔ اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو انسان کی دائیں بائیں آگے پیچھے سے حفاظت بھی کرتے ہیں، اس کے نامہ اعمال، اس کے اعمال کو لکھتے بھی رہتے ہیں۔ ایک ایک لفظ جو ہمارے زبان سے نکل رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک تگڑا تیار نگران ہے جو کہ زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو لکھ لیتا ہے۔ قوموں کے عروج اور زوال سے متعلق اللہ رب العزت نے ایک قاعدہ ذکر فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنی اصلاح کی جب تک نیت نہیں ہوگی، قوم جب تک اپنے مستقبل کو خود سنوارنا نہ چاہے گی، اپنے معاملے کو اللہ سے صاف نہیں کرے گی قوم اجتماعی طور پر، تو اللہ رب العزت اجتماعی اعتبار سے نتیجہ بھی اچھا نہیں فرمائیں گے۔ لیکن یہ جو اصول ہے یہ اجتماعی بنیاد پر ہے۔ یہ کیسے ہے؟ یہ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کو طنز نہیں سمجھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو
کراچی اجتماع میں دیکھو لاکھوں کا مجمع ہے، پھر بھی تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، پھر بھی تم لوگ دھوکہ دیتے ہو. تو میں ابھی اس پر بات نہیں کر رہا کہ کیا ہے کیا نہیں، میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اجتماع میں جانے والا مجمع کتنا ہے اور نہ جانے والا مجمع کتنا ہے. ہاں بھائی. اور مسجدوں میں نماز پڑھنے والا مجمع کتنا ہے اور مسجدوں میں نہ آنے والا مجمع کتنا ہے. کوئی نسبت ہی نہیں ہے. اگر ہمارا 50% طبقہ بھی نماز پڑھنے پر آ جائے، یہ جتنی مسجدیں ہیں یہ سب دوبارہ ڈھانی پڑیں گی، نئے سرے سے ان کی توسیع ہوگی اور مسجدیں بڑی بڑی بنانی پڑ جائیں گی. ابھی تو آدھا مجمع نہیں آیا اور ہم پھر یہ طنز کرتے ہیں. تو لہذا یہ جو بیچارے طنز کرتے ہیں ان کو فیکٹس اینڈ فیگرز بھی نہیں معلوم. اللہ رب العزت نے جب بھی فیصلہ دنیا میں فرمانا ہے تو وہ دنیا میں کثرت کے اعتبار سے فرمانا ہے. ہاں لیکن انفرادی اعتبار سے سارے غلط کریں اور ایک آدمی صحیح کرے تو وہ قیامت میں کامیاب ہوگا ہی ہوگا. اور اگر سارے غلط کریں اور غلطی کو یوں چھپایا جائے کہ سبھی کر رہے ہیں تو ان سب کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈال دیں گے اور اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اصلاح کا عمل تو اپنی ذات کے اعتبار سے کبھی ساقط ہو ہی نہیں سکتا، اور مجمع کی اصلاح میں اپنی بساط کے مطابق کر سکتا ہوں. اور تیسری بات کیا سمجھ میں آئی کہ نتیجہ مجموعی اعتبار سے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، انفرادی اعتبار سے نہیں آئے گا. تو اگر سبھی سب چلے جائیں بھائی اجتماع میں، سبھی لگ جائیں دعوت و تبلیغ کی محنت میں، سبھی مسجد میں آنے والے بن جائیں، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ تو حالات تبدیل فرما دیں گے اللہ تبارک و تعالی. تو یہ اجتماعی احوال سے متعلق اللہ نے اس صورت میں عقل مندوں کی نشانیاں بیان فرمائی. انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند نصیحت حاصل کرتے ہیں. عقل مند کون ہے؟ نمبر 1 اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سے ہم نے وعدہ کیا ہے، کب؟ عہد الست. اور کون سا وعدہ کیا ہے؟ ایمان، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ سارے وعدے ہیں. نمبر 2 رشتوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں. آج کیا دیندار کیا بے دین، ارے یار چھوڑو مولوی صاحب، رشتہ دار تو الاقارب کالعقارب، اقرب رشتہ دار کو بولتے ہیں اور عین سے اقرب بچھو کو بولتے ہیں. تو یہ تعبیر ڈال دی کہ یہ جو رشتہ دار ہیں یہ کس کی مانند ہے؟ بچھوؤں کی مانند. اور بچھوؤں کا بہرحال تو یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے کہ بات چیت کیا نہیں ہو، بند نہ ہو. تیسری بات اپنے رب سے ڈرتے ہیں. چوتھی ان کی صفت یہ ہے کہ برے حساب سے ڈرتے ہیں. تو برے حساب سے ڈرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج عمل صحیح ہو جائے گا. اور پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے والی اور اللہ کی لعنت کے مستحق بنانے والے چند اسباب اور اعمال ذکر فرمائے جو اللہ کی لعنت کا مستحق بنائیں اور جہنم کا. نمبر 1 اللہ کے وعدے کو توڑنا. نمبر 2 رشتہ داریوں کو توڑنا. رشتہ داریوں کو نبھانا اور توڑنا یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. بار بار اللہ نے تاکید کی ہے، بار بار اللہ نے تاکید کی ہے. اور نمبر 3 زمین میں فتنہ و فساد مچانا. سورت کے اختتام پہ اللہ رب العزت نے نبی کی نبوت اور رسالت کی خود شہادت دی ہے کہ اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں، اللہ شہید بینی و بینکم، تو اللہ میرے اور تمہارے درمیان شہادت دے رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، 52 آیات اور 7 رکوعات پر مشتمل ہے. اس صورت میں اللہ رب العزت نے جیسے دیگر صورتوں میں حروف مقطعات ہیں تو ان میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا. تو قرآن کریم کی حقانیت اور تعارف کو اللہ رب العزت نے اس صورت کے آغاز میں ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ایسی ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی اور مقصد یہ ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ تاریکیوں سے لوگوں کو نکال کے روشنی کی طرف لے جائیں. اب قرآن کریم کے اندر تاریکی اور روشنی کا جہاں پر تقابل کرایا گیا ہے تو وہاں پر ایک عجیب تعبیر یہ ہے کہ تاریکی کو جمع لے کر آئے اور روشنی کو واحد لے کر آئے. ظلمات جمع ہے ظلمتن کی اور نور واحد ہے. تو اس میں اس بات کی طرف بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ باطل اور اہل باطل متعدد ہیں. اللہ کی ناراضگی کے رستے بہت سارے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کا رستہ صرف ایک ہے.
تو کفر کے بہت سے رستے ہیں، بہت سے طریقے ہیں، ان سارے طریقوں سے یہ قرآن کریم تمہیں نکال دے گا ہے لوگوں، اور اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک رستہ ہے، دین اسلام، اس کی طرف تمہیں لے جائے گا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے توحید، رسالت اور قیامت کو بیان فرمایا۔ کافروں کی مذمت اور وعید اللہ رب العزت نے آیت نمبر 2 میں، 23 میں، 28 میں اور 31 میں بیان فرمائی کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں تو یہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام کے کچھ واقعات بیان فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے بڑھنے کا نسخہ بیان کیا۔ کیا نسخہ ہے؟ زبردست، شکر۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ میں نے ایک غالباً مسجد حرام کے ایک مدرس ہیں، ان کا میں درس سن رہا تھا، عربی میں ہوتا ہے، مالکی بڑے زبردست عالم ہیں۔ انہوں نے کہا میرے درس میں بیٹھنے کی چند شرائط ہیں، اس میں ایک شرط انہوں نے یہ ذکر کی کہ میں سوال کروں اور جو جواب نہ دے میں اس کو اٹھا دوں گا اپنے درس سے۔ میں جو سوال کروں اور جو جواب نہیں دے گا تو میں اس کو درس سے اٹھائیں گے نہیں ہم، لیکن پوچھتے رہیں گے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ آج مجموعی اعتبار سے شکر اٹھتا جا رہا ہے، شکر۔ معذرت کے ساتھ ایک آدمی 10 لاکھ روپے کما رہا ہے، وہ بھی فقیروں کی طرح، بھائی کیسا گزر رہا ہے یار؟ مہنگائی بہت ہے، شرم ہی نہیں آتی؟ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، میاں ننگے ہو، سر چھپانے کے لیے جگہ ہے، اور کیا چاہیے؟ یہ ساری دنیا ہے، یہ جو میں نے یہ 3 باتیں کہی ہیں، ساری دنیا ہے یہ کہ آدمی کے جسم میں کوئی بڑی بیماری نہ ہو، پیٹ بھرا ہوا ہو، کپڑے پہنے ہوئے ہو اور سر چھپانے کے لیے جگہ ہو۔ دنیا یہی تو ہے، اور کیا ہے؟ تو ناشکری کا ایک ایسا ناسور ہے، ایک آدمی 10,000 روپے کما رہا ہے، اس کے بھی وہی احوال ہے، ایک آدمی 10 لاکھ روپے کما رہا ہے، اس کے بھی وہی احوال ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سب کی زندگی گزارنے کا طریقہ ایک ہی ہے، سب کو باہر سے کھانا کھانا ہے، سب کو گھومنے جانا ہے، سب کو برانڈڈ سوٹ پہننا ہے، سب کو جناب 40-50 ہزار روپے کا موبائل لینا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مال کی تقسیم کہاں گئی پھر؟ حضرت تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ارشاد فرمایا، ہے تو یہ مساجد اور مدارس سے متعلق بات لیکن ہے عمومی ہے۔ وہ فرمایا کہ صاحبوں میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ آمدن تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اخراجات تمہارے ہاتھ میں، تو لہذا اپنے اخراجات کو کس سے کم کرو؟ برابر نہیں کرو، اپنے اخراجات کو آمدن سے کرو۔ حضرت نے فرمایا بھائی مسجد بھی ایسی ہونی چاہیے، مدرسہ بھی ایسی ہونی چاہیے، کوئی ضرورت نہیں زیادہ کام کرنے کی۔ ہماری مسجد میں ایک وقت ایسا گزرا ہے، جنریٹر نہیں تھا، 1-2 لوگ کھڑے ہو گئے، میں نے کہا حضرت ہم نے آپ سے پیسے مانگے جنریٹر لینے کے؟ مانگے؟ یا آپ نے مجھے پیسے دیے ہیں اور میں جنریٹر کے پیسے کھا گیا ہوں؟ اب مسجد میں شور نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک ترتیب ہے، جس چیز کے پیسے ہیں وہ خدمت ہو جائے گی، جو نہیں ہے بھائی ہماری بس میں، اس کی خدمت ہماری مسجد میں نہیں ہوتی۔ سیدھا سا اصول، ہم بھی ٹھنڈے ٹھنڈے رہتے ہیں، عوام کو بھی چندے میں ہم نہیں الجھاتے کہ بھائی اس چیز کا چندہ دے دو، اس چیز کا چندہ نہیں۔ تو اپنے اخراجات تو کس سے کم کرنا؟ آمدن سے۔ اگر ایک چیز کی سہولت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ضرورت تو اللہ تعالیٰ پوری کر ہی رہے ہیں نا۔ بھائی کوئی نماز تو ایسی نہیں ہوئی کہ جو نہیں ہوئی ہے، تو ضرورت تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز ہو جائے، اب وہ چاہے بجلی کے تحت ہو، پنکھا چل رہا ہو نہ چل رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر اس طریقے سے ساری مسجد کے منتظمین سمجھ لیں تو ساری پریشانی، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا کہ بھائی جتنی خدمت مسجد والے کر سکتے ہیں سہولت سے کریں، نہیں کر سکتے نہیں کریں۔ چٹائی لے سکتے ہیں، گنجائش ہے لے لیں، چٹائی نہیں لے سکتے ہیں کوئی بات نہیں، ننگے فرش پہ نماز پڑھ لیں۔ بھائی پنکھا لگ سکتا ہے لگ جائے، نہیں لگ سکتا نہ لگے، اس طریقے سے چلا لیں، اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں، میں بھی اور آپ بھی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اخراجات کو آمدن سے کم کرنا۔ آج اخراجات بڑھا لیے، آمدن ہے نہیں، کیا کروں گا؟
یا تو چوری کروں گا یا قرضہ لوں گا. چوری کا دروازہ ایک دفعہ کھول لیا تو پھر میں ڈکیت بن جاؤں گا, اور اگر قرضہ ایک دفعہ لے لیا تو شاہ خرچی کی تو عادت ہے, پھر اگلے مہینے اس آمدن میں کیسے پورے کرو گے؟ ابھی تو قرضہ مزید لے لیا ہے, پھر نیند کیسے آئے گی؟ اور پھر ایسے لوگوں کو نیند بھی مزے کی آتی ہے, صحیح سے لوگوں کا پیسہ کھایا ہوا ہے اور رات کو نیند بھی آ رہی ہے, وہ کیسے آتی ہے نیند؟ بہرحال تو شکر بہت عظیم نعمت ہے اللہ کی, تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی, یہ بھی نعمت اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. انبیاء کرام علیہم السلام کی گفتگو ذکر فرمائی کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا, تم کیسے نبی بن گئے, تم تو ہماری طرح کے گوشت پوست کے انسان ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم میں تم میں کیا فرق ہے؟ صرف وحی کا فرق ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب فرما لیا ہے. اس صورت میں اللہ رب العزت نے جہنم کے کچھ مناظر ذکر کیے. کیا کہ جن لوگوں نے گمراہ کیا تھا ان کو وہ پکڑ لیں گے کہ جو گمراہ ہوئے تھے, اور وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہاری پیروی کر کے جہنم میں پہنچے ہیں, تو یہ بتاؤ کہ آج کوئی اسکیم تمہارے پاس ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کی؟ تو وہ کہیں گے کوئی اسکیم نہیں ہے ہمارے پاس. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص, ہمارے اور تمہارے لیے جہنم کا عذاب برابر ہے, جزا فضا کریں, شور شرابہ کریں یا خاموش رہیں, جہنم سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے. شیطان کا انسانوں سے مکالمہ ذکر ہے کہ جب قیامت میں اللہ رب العزت فیصلہ صادر فرما دیں گے اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے, تو شیطان اب اپنے متبعین سے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا لیکن تم نے اس وعدے کو نہیں مانا. ووعدتکم فاخلفتکم, میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا کہ میرے رستے پہ چلو گے تو یہ فائدہ ہوگا یہ فائدہ ہوگا, اور میں نے تمہیں جہنم میں لا کے انڈیل دیا ہے, میں نے تو وعدہ خلافی کی ہے. اور بات یہ ہے کہ میں نے تو آواز لگائی تھی, میری آواز پر تم چلے آئے, تو لہذا مجھے لعنت ملامت نہیں کرو, اگر لعنت ملامت کرنی ہے تو اپنے آپ کو کرو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. دیکھیے اللہ رب العزت کس قدر ہمارے ذات کے بارے میں رحم رکھتے ہیں کہ انہوں نے قیامت میں پیش آنے والے واقعات تک کو بیان فرما دیا ہے, اور وہاں میں جو کیا مکالمے ہوں گے اس کو بھی ذکر کر دیا. اب بھی اگر کوئی آدمی شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرے تو پھر فلا یلومن الا نفسہ. اللہ تعالیٰ نے نیکی کی بات کو شجرہ طیبہ سے تشبیہ دی ہے, اور وہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ کھجور کا درخت ہے کہ جڑیں اس کی زمین میں دور تک پھیلی ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں اوپر آسمان میں جا رہی ہوتی ہیں. یہی حال ہے مسلمان کا کہ مسلمان کے دل میں عقیدہ بہت راسخ ہوتا ہے, اور اس عقیدے کے رسوخ کی وجہ سے اس کے اعضاء و جوارح سے جو اعمال نکلتے ہیں وہ صالحہ ہوتے ہیں. اور بری بات کی, کفر کی تشبیہ اللہ رب العزت نے شجرہ خبیثہ سے دی ہے. یہ اندرائن کی بیل ہے جو چڑھتی جاتی ہے اوپر, حنظل بھی کہتے ہیں. اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی, یہاں ہوا چلی اور یہاں پر یہ اکھڑ گئی, تو لہذا کفر کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. آج نہیں تو کل قیامت میں جب یہ جائیں گے تو ان کے جو نیک اعمال ہیں فجعلناہ ھباء منثورا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ ریت کے ذرات کی طرح اڑا کے رکھ دیں گے, جس کا کوئی وہاں پر اللہ کی طرف سے بدلہ نہیں ملے گا. اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر فرمایا. جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو پھر اپنے شہر کے امن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, روزی کی فراوانی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, اور اپنی اولاد اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے نماز کی پابندی کی دعا مانگ رہے ہیں, اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آ جائے اس کی دعا مانگ رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ دعائیں ہمیں اپنے شہر کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے شہر والوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے مانگنی چاہیے. امن و امان کے لیے, روزی کے لیے, فراوانی کے لیے, محبتوں کے لیے, اتحاد و اتفاق کے لیے, اور نماز کی پابندی کے لیے. تو دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے سب سے زیادہ جو محنت اور فکر فرمائی ہے وہ اپنی اولاد کی فرمائی ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا ظاہر میں نظر آنے والا دیندار ہے یہ دعوتوں کے چکر میں پڑ گیا ہے اور بیانات کے چکر میں پڑ گیا ہے. یہاں جاؤں گا بیان کروں گا, وہاں جاؤں گا بیان کروں گا. تمہاری اولاد کہاں ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بڑی بول سے بچائے. اولاد کی فکر سب سے مقدم ہے. ہم نے ان کی اولاد کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ تھام کے رکھا ہے. بہت کم لوگ نظر آتے ہیں معذرت کے ساتھ جو اپنی اولاد کو ساتھ لے کر آئے مسجد میں. کیوں نہیں لے کر آتے؟
یہ دوست وہ دوست، ساری دوستیاں ہیں، اولاد نہیں ہے۔ اولاد سے دوستی کرنے میں پتہ نہیں کیوں ناک کٹ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اولاد صحیح ناکوں چنے چبواتی ہے۔ بھائی ان سے دوستی کریں، انہیں اپنے ساتھ لے کر آئیں اور انہیں اپنے ساتھ صف میں رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بڑی ہمیں خیریں دکھائیں گے۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں حضرت؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یہ دعا ہم سب یاد کر لیں، اپنے لیے بھی ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی ہے، اور ہر قسم کی اس میں دعا ہے۔ اور کیا مانگ رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے دعا ہو گئی، اپنے لیے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور اس صورت کے اختتام میں اللہ رب العزت نے جہنم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میں ایک بات کہہ کے مکمل کرتا ہوں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا سب نے نام سنا ہے، دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں، غالباً ان کا نام ہے حافظ احمد صاحب، تو انہوں نے ان سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں نے، تم ماشاءاللہ عالم دین بن گئے، اب اللہ تعالیٰ تم سے بہت کام لیں گے، ایک وقت آئے گا کہ تمہاری بڑی خدمت ہوگی، بڑا نام ہوگا، روزی بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن بھائی یہ سب تمہیں مبارک، یہ تمہارے لیے ہے، لیکن حافظ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ حافظ میں نے تجھے کس کے لیے بنایا ہے؟ اپنے لیے بنایا ہے، کہ تو پڑھتا رہے گا اور میں مر کھپ جاؤں گا اور وہاں پر میری قبر ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ تو بھائی یہ میدان ہے اپنے بچوں کے لیے مستقبل بنانے کے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم تمام اپنی اولاد کو عالم اور حافظ بنائیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کس نے کہا کہ پورے قرآن کا حافظ بنائیں۔ ہم نے ایک ترتیب رکھی ہے اپنے یہاں، بچہ ناظرہ مکمل کرتے ہیں، ہم اس کے ابا کو کہتے ہیں بھائی قرآن سے رشتہ اس کا ختم نہیں کرو، اب اس کو 30واں پارہ یاد کروا دو، اب اس کو سورہ ملک یاد کرا دو، سورہ واقعہ یاد کرا دو، سورہ رحمان یاد کرا دو، سورہ یاسین یاد کرا دو، پھر سورہ بقرہ یاد کرا دو۔ بچہ جاتا رہے اسکول کالج، جاتا رہے، یہاں پر بھی آتا رہے، پڑھتا رہے، یاد کرتے رہے۔ ماشاءاللہ 2-4 بچے ہمارے ایسے ہیں، تو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری اولاد ہمارے لیے انشاءاللہ نیکی کا میٹر چلاتی رہے گی، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم اپنے بچوں کی فکر آج کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔